پاکستان کے حقیقی سفیر بیرون ملک مقیم پاکستانی اسلام آباد میں اوورسیز پاکستانیوں کا پہلا 3 روزہ کنونشن۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا افتتاحی سیشن سے خطاب۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی بھی خطاب کریں گے۔ وفاقی وزراء عطا تارڑ، طارق فضل چودھری، چودھری صالح حسین اور انجینئر امیر مقام بھی شریک۔ SIFC، وزارت خارجہ، وزارت تجارت اور نادرا کی میٹنگز ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کل خطاب کریں گے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل اور خدمات کو اجاگر کیا جائے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری آج مشاعرے کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ کنونشن میں شریک سمندر پار پاکستانیوں کو ریاستی مہمان کا درجہ حاصل۔ IMF نے حکومت کو بجلی خریداری کے نئے معاہدے کرنے سے روک دیا۔ بجلی خریداری کے نئے معاہدوں کے لیے ٹرانسمیشن نظام سے منسلک ہونا کلیدی شرط قرار۔ ذرائع کے مطابق عالمی مالیاتی ادارے کا کہنا ہے نئی بجلی پیدا کرنے سے پہلے دستیاب صلاحیت کا مکمل استعمال یقینی بنایا جائے۔ بجلی کی خرید و فروخت میں نجی شعبے کو شامل کرنے کا مطالبہ۔ ابھی تک بجلی کی نجی خرید و فروخت کا نظام متعارف نہیں کرایا جا سکا۔ مذاکرات میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے پیٹرول اور ڈیزل پر 5 روپے فی لیٹر کاربن لیوی لگانے کا فیصلہ متوقع۔ آئندہ ماہ سے افراط زر میں اضافہ ہوگا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ بولے پاکستان کی بیرونی ادائیگیاں 26 ارب ڈالر ہیں۔ 16 ارب ڈالر کی ادائیگیاں رول اوور یا ری فائنانس ہوں گے۔ بقایا 10 ارب ڈالر میں سے 8 ارب ڈالر کی ادائیگی کر چکے ہیں۔ رواں مالی سال کے اختتام تک GDP نمو 2.5 سے 3.5% رہے گی۔ زرعی ترقی بہتر رہی تو معاشی نمو 4.2% تک ہو سکتی ہے۔ مہنگی بجلی نے عوام کو سولر توانائی استعمال کرنے پر مجبور کر دیا۔ پاکستان سولر پینلز درآمد کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن گیا۔ برطانوی توانائی تھنک ٹینک ایمبر کی عالمی رپورٹ کے مطابق 2024 میں 17 گیگا واٹ کے سولر پینلز درآمد کیے گئے۔ صارفین کی ذاتی کوششوں سے درآمد بڑھی۔ گھریلو صارفین، چھوٹے کاروبار اور تجارتی اداروں میں سولر توانائی کی مانگ زیادہ۔ ماہرین نے اقدام پاکستان میں توانائی کی سوچ میں بنیادی تبدیلی کی علامت قرار دے دیا۔ امریکی ٹیرف میں عارضی ریلیف کے مثبت اثرات۔ پاکستان سمیت ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں تیزی۔ 100 انڈیکس میں 652 پوائنٹس کا اضافہ۔ 1,15,506 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ جاپان کی سٹاک مارکیٹ میں 1.41% اضافہ۔ جنوبی کوریا کی سٹاک مارکیٹ میں 1.46% کاروبار بڑھ گیا۔ ہانگ کانگ انڈیکس میں 1.46% اضافہ۔ عالمی مارکیٹ میں برینٹ کروڈ آئل 29 سینٹ سستا فی بیرل 64.47 سینٹ میں فروخت۔ WTI کی قیمت میں 27 سینٹ فی بیرل کمی۔ غیر منصفانہ تجارتی توازن سے کوئی ملک ٹیرف سے نہیں بچے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے واضح کر دیا۔ کہتے ہیں چین جیسے دشمن تجارتی ملک کے ہاتھوں یرغمال نہیں بنیں گے۔ اب کوئی ملک امریکہ کا فائدہ نہیں اٹھا پائے گا۔ موبائل فونز پر محصولات میں تھوڑی لچک ہوگی۔ سیمی کنڈکٹرز پر ٹیرف کی شرح کا اعلان اگلے ہفتے کریں گے۔ ٹیرف لگانے سے امریکہ پہلے سے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہوگا۔ ایران سے متعلق فیصلہ جلد کریں گے۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کی تحقیقات۔ PTI رہنماؤں کی JIT میں طلبی۔ شیخ وقاص اکرم، حماد اظہر، عالیہ حمزہ، فاروق حبیب اور محمد کامران شامل۔ IG اسلام آباد کی سربراہی میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تفتیش کر رہی ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب پہلے ہی JIT میں پیش ہو چکے۔ لاہور ہائی کورٹ میں 9 مئی کے 8 مقدمات کی سماعت۔ پنجاب میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت مختصر مدت میں 1562 گھروں کی تکمیل کا منفرد ریکارڈ۔ 9 کروڑ 26 لاکھ روپے کے قرضوں کی وصولی پروگرام کی شفافیت کا ثبوت۔ 21,797 گھر تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں۔ 25,500 گھرانوں کے لیے 26 ارب 97 کروڑ کے قرضے جاری۔ 11,500 گھروں کی تعمیر کے لیے دوسری قسط جاری۔ پروگرام کے تحت مزید 1,106 قرضوں کے اجراء کی منظوری۔ ECO کا وفد آج لاہور میں تاریخی وزیر خان مسجد کا دورہ کرے گا۔ دلی گیٹ، شاہی قلعہ اور دیگر سیاحتی مقامات کا دورہ بھی شیڈیول۔ وفد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی دعوت پر دورہ کر رہا ہے۔
مقصد پنجاب کی شاندار تاریخی اور ثقافتی ورثے کو عالمی سطح پر روشناس کرانا ہے۔ وفد کے احساس میں شاہی کلا کے شیش محل میں ثقافتی شو کا انعقاد کیا جائے گا۔ چیئرمین بلیو ورلڈ سٹی سعد نذیر کا ٹینٹ پیکنگ کے سب سے بڑے ایونٹ میں مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، اپنی ٹیم کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو کر غزہ مارچ کیا۔ بلیو ورلڈ سٹی میں پاکستان کی سب سے بڑی ٹینٹ پیکنگ چیمپئن شپ میں 400 سے زائد گھڑ سواروں نے مہارت دکھائی۔ فیملیز کی بڑی تعداد ایونٹ سے محظوظ ہوئیں۔ مہمان خصوصی پارلیمانی سیکرٹری اور ممبر پنجاب اسمبلی چوہدری نعیم اعجاز، چیئرمین بلیو ورلڈ سٹی سعد نذیر، سی ای او بلیو ورلڈ سٹی چوہدری ندیم اعجاز نے سنگل لائن، سیکشن آف 4 اور سیکشن آف 8 مقابلوں کے فاتح کھلاڑیوں اور انتظامیہ کے ارکان میں انعامات اور سوینئرز تقسیم کیے۔ چیمپئن شپ کے چیف آرگنائزر حمزہ عامر تھے۔ بنگلہ دیش نے اپنے شہریوں پر اسرائیل کے سفر پر دوبارہ پابندی لگا دی۔ بنگلہ دیش کے قومی پاسپورٹ پر اسرائیل کے سفر کی اجازت ختم کرنے کی تحریر درج۔ لکھا گیا یہ پاسپورٹ اسرائیل کے سوا تمام ممالک کے لیے قابل استعمال ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اقدام لاکھوں شہریوں کے غزہ کے مظلوم عوام سے یکجہتی کے بعد کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم حسینہ واجد حکومت نے 2021 میں اسرائیل کے سفر کی اجازت دی تھی۔ پاکستانی پاسپورٹ پر بھی یہ عبارت درج ہے۔ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے دنیا کے تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے۔ امریکہ کا یمن کے دارالحکومت صنعاء میں فضائی حملہ، 5 افراد جاں بحق، 13 زخمی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی طیاروں کی بنی متر میں فیکٹری پر بمباری، صوبے سعدہ اور حدیدہ میں بھی اہداف کو نشانہ بنایا۔ یمنی حوثیوں کا امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ امریکہ میں ایک اور فضائی حادثہ، نیو یارک کے علاقے البانی میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ، 1 شخص ہلاک، 5 زخمی۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جہاز نے نیو یارک سے کولمبیا کاؤنٹی ایئرپورٹ کے لیے اڑان بھری۔ حادثے کی تحقیقات جاری۔ امریکہ میں 4 روز میں 3 فضائی حادثوں میں 10 افراد ہلاک ہو چکے۔ جماعت اسلامی کے بانی مولانا ابو العلا مودودی کے قریبی ساتھی پروفیسر خورشید احمد 93 برس کی عمر میں برطانیہ میں انتقال کر گئے۔ پروفیسر خورشید احمد جانے مانے ماہر اقتصادیات تھے، سینیٹر اور جماعت اسلامی کے نائب امیر بھی رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پروفیسر خورشید احمد کی وفات پر تعزیت کا اظہار۔ سورج تیور دکھانے لگا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم، درجہ حرارت معمول سے 2 سے 6 ڈگری تک زیادہ رہنے کا الرٹ۔ پنجاب، سندھ اور جنوبی خیبر پختونخوا میں تیز ہوائیں چلنے کا امکان۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بھی پارہ بڑھنے لگا۔ پشاور میں گرمی بڑھتے ہی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھ گیا۔ 8 سے 16 گھنٹے تک بجلی بند رہنے لگی۔ ننکانہ صاحب میں بیساکھی میلے کی مرکزی تقریب، جنم استھان تقریب میں وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف، وزیر مملکت کھیل داس کوہستانی شریک، وزیر برائے اقلیتی امور پنجاب سردار رمیش سنگھ اروڑا کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ثقافتی تہوار پر سکھ برادری کو مبارکباد۔ اور صوفی شاعر حضرت شاہ حسین المعروف مادھو لال حسین رحمۃ اللہ علیہ کے 437ویں عرس کا آخری روز آج کا دن صرف خواتین کی حاضری کے لیے مختص، چراغ روشن کرنے، نظر و نیاز اور لنگر کی تقسیم جاری۔ آج رات محفل سماع کے بعد تقریبات اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ شالامار باغ لاہور میں میلہ چراغا میں بھرپور رش۔